صفحہ نمبر 286 اس غیر مادی مخلوق کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا مختلف نام دیے گئے ہیں۔ فرشتوں میں معصیت اور گناہ کا تصور نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے اس کی روگردانی نہیں کرتے۔ قرآن کریم سے ہم کو فرشتوں کے درج ذیل امور کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی رسانی کا کام سر انجام دینا۔ نمبر 2، خدائی کام کا دنیا میں جاری رکھنا، مومنین کی جماعت کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا کر کے ان کو ثابت قدم رکھنا۔ نمبر 3، دنیا میں نیک لوگوں کے لیے بشارت اور برے لوگوں پر عذاب نازل کرنا۔ نمبر 4، انسانی اعمال کی نگہبانی کرنا اور ان کا ریکارڈ بنانا۔ نمبر 5، جنت و دوزخ کے انتظام کو درست کرنا۔ نمبر 6، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا۔ نمبر 7، عرش عظیم کو اٹھائے رکھنا۔ ان فرشتوں میں 4 مقرب فرشتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لانے کی ذمہ داری۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام، مخلوق کے لیے رزق و بارش وغیرہ کا انتظام کرنا۔ نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام، قیامت کے دن سور پھونکنا۔ نمبر 4، حضرت اسرائیل علیہ السلام، مخلوقات کی ارواح قبض کرنا۔ نمبر 3، کتابوں پر ایمان۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف رسولوں میں جو کتابیں نازل کی انہیں سچا اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ سمجھا جائے۔ اس میں کسی ایک کا انکار سب کتابوں کا انکار ہے۔ سورہ بقرہ میں مومن اور اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ صفحہ نمبر 287 ایمان والے وہ ہیں جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ پہلی کتابیں مخصوص زمانے اور محدود علاقے کے لیے تھی، لیکن قرآن مجید آخری اور جامع کتاب ہے۔ کتاب الہی پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تمام صداقتوں کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ضابطہ حیات بنا کر رکھیں اور اس کی مخالف قوتوں سے بذریعہ جہاد برسر پیکار رہیں۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان۔ انبیاء اور رسول ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے اور ان پر عمل کا طریقہ بتلانے کے لیے بھیجے گئے۔ گویا یہ ہستیاں کتاب کا عمل نمونہ ہوتی ہیں۔ اللہ نے ہر بستی اور علاقے میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی بھیجا۔ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیمات ایک ہی رہی ہیں اور ان تعلیمات پر مرتب ہونے والی شریعت قانون ہر دور کے تقاضوں کے مطابق تھی۔ نمبر 1، رسول زبانی طور پر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس پیغام کے سچا ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس پیغام پر عمل کر کے احکام الہی کا عملی نمونہ اور شکل پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے فروغ اور غلبے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے نہ نبوت سے پہلے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اور نہ نبوت کے بعد۔ ہمارے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازمی ہے کہ انبیاء برحق اور سچے تھے اور ان سے کسی ایک کا انکار توہین، سب کا انکار توہین ہوگا۔ ہر قوم کا نبی ان کے لیے بنیادی نمونہ اور دلیل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کل انسانیت کی انفرادی اور اجتماعی فلاح کا آخری اور مکمل نمونہ ہے جس پر چل کر ہی کامیابی کی منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، آخرت پر ایمان۔ قرآن نے ایمان باللہ کے بعد عقیدہ آخرت پر بہت زور دیا ہے، یعنی یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جو انسان کو دنیوی زندگی میں گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات فانی ہے، اس نظام نے ایک دن درہم برہم ہو جانا ہے، پھر انسانی زندگی دوسرے درجے میں داخل ہوگی۔ یہاں انسان اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کے لیے جوابدہ ہوگا۔ یوم حساب اور دنیاوی زندگی کا درمیانی عرصہ برزخی زندگی ہے۔ قیامت کے دن انسان 2 بڑی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ صفحہ نمبر 88 نمبر 1، جنتی یہ اللہ کے محبوب لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال اور اعلیٰ اخلاق اختیار کیے ہوں گے، اور نمبر 2، جہنمی یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر و شرک اور بدعمالیاں اختیار کر کے اپنے لیے جہنم کا ایندھن جمع کیا ہوگا۔ مسلمان اپنے برے اعمال کی سزا بھگت کر جنت میں چلے جائیں گے اور مگر مشرک و کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کا اثر۔ عقیدہ آخرت ایمان کا جزو ہے جس کے نتیجے میں انسان میں ذمہ دار زندگی کا بسر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مال کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق ہمیں جزا و سزا ملے گی، تو ہم ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے اور ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، بلکہ ہر قدم اس کی خوشنودی کے طلبگار رہیں گے۔ عقیدہ آخرت انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی کے رخ کو درست کرتی ہے اور انسان کے اندر حب جاہ، حب مال اور خواہشات و شہوت پرستی پیدا ہونے نہیں دیتی۔ عقیدہ آخرت پر قائم معاشرہ عدل و امن کا گہوارہ ہوتا ہے۔ ہر ظلم، بددیانتی اور برائی کا خاتمہ اس عقیدے کی بنیادی نتیجہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، تقدیر پر ایمان۔ تقدیر کے معنی اندازہ لگانا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے، وہ جو ہو رہا ہے یا ہوگا، اور سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور فیصلہ سابق کے مطابق ہے۔ گویا ہر چیز اور کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے اور کوئی فعل بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں ہے۔ اس عقیدہ کا منشا یہ ہے کہ ہم کو جو بھی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں وہ ہماری ذاتی کوششوں اور کاوشوں کا براہ راست نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور عنایت کا نتیجہ ہے۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کی اعلیٰ شجاعت و بہادری کا راز ہے۔ ج، اسلامی تہذیب کے عناصر، ارکان اسلام۔ عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پر دل سے ایمان لانا ضروری ہے، جس کا جزو اول توحید الہی سے متعلق ہے اور دوسرا جزو رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی صفحہ نمبر 289۔ نمبر 1، لا الہ الا، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ نمبر 2، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توحید کے معنی ہے کہ خدا ذات اور صفات اور افعال میں یکتا۔ ذات کی وحدت سے مراد ہے کہ وہ ذات میں اکیلا ہے، اس کا وجود اپنا ہے اور اپنے وجود کے قیام میں کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے۔ صفات کی وحدت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی صفات ہیں اور یہ صفات بدرجہ کمال صرف اسی ذات میں ہو سکتی ہیں، کسی اور میں نہیں۔ تمام مخلوقات کی صفات اس کی پرتوں ہیں۔ اور افعال کی وحدت سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے گزرتا ہے اور اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں، باقی تمام مخلوقات اپنے افعال میں اس کی محتاج ہیں۔ عقیدہ توحید کی ضرورت۔ ہمہ وقت عقیدہ توحید کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے اور فرضیت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ قولی ذکر تو یہ ہے کہ ہم زبان سے بار بار خدا کی حمد و تسبیح کریں اور اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات دہرائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں، اور عملی ذکر یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں ہر لمحہ اپنے احوال و اطوار، مشاغل اور معاملات، پسند اور ناپسند، جملہ اقوال و افعال میں خدا کی بندگی اور غلامی کو پیش نظر رکھیں اور اپنی سیرت و کردار کے جملہ پہلوؤں کو ذکر کر کے نور سے منور کر دیں۔ ہمارے جملہ امور انفرادی اور اجتماعی اعمال کا محور و مرکز توحید باری تعالیٰ ہونا چاہیے۔ انسانی زندگی پر توحید کا اثر۔ نمبر 1، عقیدہ توحید انسان کی زندگی میں بڑا انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید پر ایمان رکھنے والے خوددار اور بہادر بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمام طاقتوں کا مالک صرف خدا ہے اور زندگی اور موت صرف اس کے قبضہ و اختیار میں ہے، اس لیے وہ خدا کے سوا تمام طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کی گردن کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکتی اور نہ اپنی مرادیں مانگنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ نمبر 2، خودداری کے ساتھ ساتھ طبیعت میں تواضع اور انکساری بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا ہے اور اس میں اپنی قوت یا قابلیت کا کوئی دخل نہیں، اور جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین لینے پر بھی قادر ہے، اس لیے وہ چند روز زندگی اور کمال پر فخر و غرور نہیں کر سکتا۔ صفحہ نمبر 290۔ نمبر 3، توحید پر عقیدہ رکھنے والا جانتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور نیک عمل کے علاوہ اس کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے آخرت میں بھی اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 4، توحید پرست کبھی مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے جس کا فضل و کرم بے پایاں ہے، جس کی توہین غیر محدود ہے۔ کیسے ہی مایوس کن حالات ہوں، اس کا دل مطمئن اور امیدوں سے لبریز ہوتا ہے۔ نمبر 5، سب سے بڑی چیز یہ عقیدہ توحید انسان کو خدا کے قانون کا پابند بناتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ خدا ہر چھپی اور کھلی چیز سے باخبر ہے، ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اندھیری رات میں یا تنہائی کے گوشے میں کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسے کاموں کے نزدیک بھی نہیں جاتا جن میں اللہ تعالیٰ منع کیا ہے۔ یہ
یقین جتنا ہی مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے خدا کے کام کا مطیع ہوگا۔ انہی اثرات کی وجہ سے اسلام میں توحید کے عقیدے کو بنیادی حقیقت حاصل ہے اور مسلمان ہونے کی پہلی شرط لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ہے۔ عقیدہ رسالت۔ نمبر 1، رسالت کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ نے نوح انسانی کو اشرف المخلوقات اور سرتاج کائنات بنا کر زمین پہ اپنا نائب و جانشین بنایا اور اس سے بتایا کہ زندگی کا مقصد خلافت ربانی کا قیام، عبادت الہی کا اہتمام اور بہترین اخلاقی نظام میں تشکیل کا انتظام کرنا ہے۔ اس میں اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے انسان کی جسمانی پرورش اور ترتیب کے لیے ہوا، پانی، روشنی اور دیگر اشیاء کائنات کو پیدا کیا اور اس کے روح کی بلدگی اور پرورش کے لیے مختلف ذرائع دیے۔ ہدایت وجدان، ہدایت حواس اور ہدایت عقل کے لیے اسے ہدایت وحی بھی عطا فرمائی، جس کے ذریعے وہ ماورائے عقل حقائق کا ادراک کر لیتا ہے اور خالق کے مالک کی ناراضگی سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ انسانیت کا صراط مستقیم دکھانے کے لیے جو واسطہ خدا نے تجویز فرمایا اس کا نام رسالت ہے۔ نمبر 2، پیغمبروں کی ضرورت۔ نمبر 1، احکام خداوندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کے سر انجام دینے کے لیے کسی برگزیدہ بندے کو منتخب کریں اور اس کو رسول قرار دیں۔ انسان اگرچہ اشرف المخلوقات ہے لیکن یہ جلد اپنے محسن کو بھلا دیتا ہے، اس لیے اسے پیدا کرنے والے کو بھی بار بار بلایا اور اچھے کاموں کے کرنے کے بجائے برے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ امن و امان سے رہنے کے بجائے دنیا صفحہ نمبر 291 کو جنگ کا مرکز بنایا اور اپنے بھائیوں کو نیست و نابود کرنے کے منصوبے بناتا رہا۔ یہی نہیں بلکہ سرے سے خدا ہی کا منکر بن بیٹھا۔ اسے خود کو اپنی حالت پر کبھی ترس نہ آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے کو اس کی حالت پر رحم آیا اور اس نے وقتاً فوقتاً اس کی اصلاح کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ انہیں گمراہی کے راستے سے نکال کر سلامتی کی راہ بتائیں۔ تقریباً ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا گیا ہے تاکہ اصلاح قوم ہو سکے۔ نمبر 2، اس کے علاوہ پیغمبروں کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ وہ نہ صرف احکام الہی کی اشاعت کریں بلکہ خود بھی ان کو عملی جامہ پہنائیں اور لوگوں کے لیے نمونہ ہدایت بنیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام انتہائی کٹھن ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ خدا میں کیا کچھ مشکلات برداشت نہ کرنا پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں خاردار جھاڑیاں بچھائی جاتی، پتھر مارے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اشاعت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ نمبر 3، اس کے علاوہ بہت سے مسئلے ہوتے ہیں جن کا حل عام انسانی عقل سے ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو اپنے پیغمبروں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انسانی زندگی پر رسالت کا اثر۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک شخص بادشاہ کا لاکھ وفادار بنتا ہے مگر اس کے مقرر کردہ نمائندے کو ماننے سے انکار کر دے تو یہ انکار بادشاہ کو نہ ماننے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص بادشاہ کے نمائندہ کی اطاعت کرتا ہے تو اسے خود بادشاہ کی اطاعت پر محمول کیا جاتا ہے۔ اسی بات کو امام رازی نے اس طرح بیان فرمایا ہے، جس نے نبوت اور رسالت کا انکار کیا در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے معرفت ہی سے بے نصیب رہا۔ نصارہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام پہچاننے میں ٹھوکر کھائی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے معاملے میں بھی راہ سے بھٹک گئے اور ایک میں 3 اور 3 میں 1 کے چکر میں پڑ گئے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا یا اس کی حیثیت کے متعلق افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئی تو حقیقت کا سر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ خدا کے متعلق بے بنیاد فلسفوں اور نظریات میں پھنس کر رہ گئی۔ دین کی عمارت میں انبیاء کی معرفت سنگ بنیاد کا حکم رکھتی ہے اور جب آپ بنیاد ہی ہاتھ سے دے بیٹھیں تو پھر یہ عمارت مستحکم ہو نہیں سکتی۔ صفحہ نمبر 292 صلاۃ، نماز۔ صلاۃ کے معنی کلمہ توحید اور ایمان کے بعد اسلام کا دوسرا رکن صلاۃ یعنی نماز ہے۔ عربی زبان میں صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں نماز عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر روزانہ 5 وقت فرض کی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنوں
کو بتایا ہے۔ نماز کی اہمیت۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز قائم کرنے کی تائید فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ شریک رکوع و سجود رہو۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ مسلمانوں، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ حدیث شریف میں ہے نمبر 1 الصلوات عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان اہم امرکم ہند الصلاۃ، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نزدیک تمہارا سب سے بڑا فرض منصب نماز کا التزام و قیام ہے۔ نمبر ج بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کفر یا شرک کے درمیان علیحدگی پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کے روحانی، اخلاقی اور معاشرتی فوائد۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے جو انسان کو اعلیٰ درجات پر فائز کر دیتی ہے۔ نماز باجماعت افراد امت میں باہم نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مسلمان روزانہ 5 وقتہ باجماعت نمازوں میں صف بستہ کھڑے ہو کر امام کے پیچھے اطاعت و فرمانبرداری کا جو عملی درس دیتے ہیں وہ یقیناً فوجی تنظیم اور ڈسپلن کا مظہر ہے۔ نمازیں اجتماعی صورت میں ادا کرنے سے اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے حالات بھی معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ روزانہ 5 نمازیں، جمعہ کی نماز، عیدین کی نمازیں مسلمانوں کو اجتماعی مسائل کے حل کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا بہترین موقع فراہم کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 293۔ نماز مسلمانوں کو ہمدردی، محبت، مساوات اور یگانگت کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز باجماعت کے دوران ادنا و اعلیٰ، کمزور و طاقتور، بادشاہ و گدا، امیر و غریب اور حاکم اور محکوم کے باہمی فاصلے مٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر اسلامی بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ نماز کی وجہ سے جسمانی صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور طہارت روحانی بھی۔ اس طرح نماز گویا اسلامی زندگی کی جان ہے۔ نماز میں بار بار دربار الہی کی حاضری اور وفاداری کے اظہار سے بے حیائی اور غلط باتوں کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ روزے کی اہمیت۔ اسلامی قمری سال کے 9ویں مہینے کا نام رمضان ہے۔ جو عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم مومن مرد اور عورت اور اس مہینے کو پالے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ اس ماہ کے روزے رکھیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو شخص ایماندار مرد یا عورت اس کو پالے وہ ضرور پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کا مفہوم۔ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کو عربی میں صوم جمع صیام کہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم روزے کی بدولت متقی بن جاؤ، یعنی تمام ممنوع باتوں سے پرہیز کرنے اور نیکی، احسان اور معرفت کی تمام عمدہ خصلتوں کے اختیار کرنے اور خداوند تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہنے کے عادی بن جاؤ۔ روزے کی فضیلت۔ اسلام میں روزے کی فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ جس شخص نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس نے سب اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 294۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، انسان کا ہر عمل اس کا ہوتا ہے مگر روزہ میرے خدا کے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلہ، انسان صرف میری خاطر خواہشات نفسانی اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ روزے کے روحانی، معاشرتی اور اخلاقی فائدے۔ روزہ رکھنے سے بے شمار جسمانی، روحانی اور اخلاقی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں بڑے فائدے
یہ ہیں: نمبر 1، رمضان کے مسلسل 1 ماہ روزوں سے انسان رضاکارانہ طور پر قانون خداوندی کا پابند رہ کر اپنی بندگی کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے جس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس طرح انسان حق تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے قیامت میں بے حساب و کتاب ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ نمبر 2، ماہ رمضان میں دن بھر بھوک اور پیاس کو ضبط کرنے سے ایک طرف مادی لذتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کا موقع میسر آتا ہے اور دوسری طرف جسم کو آرام مل کر اور معدہ صاف ہو کر اس کی زائل شدہ قوت بحال ہو جاتی ہے اور تازہ دم ہونے کے بعد کام بہتر طور پر انجام دیتا ہے۔ نمبر 3، روزہ جسم اور روح دونوں کے لیے خاص ضبط و انضباط، تزکیہ و پرہیز کا نام ہے۔ اس سے خواہشات نفسانی کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان ضبط نفس، صبر و استقلال اور محنت و جفاکشی کا خوگر ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، روزہ امیروں میں غریبوں کے ساتھ حقیقی اور عملی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے باہمی تعاون کا مادہ پیدا ہو کر ملت اسلامیہ کی قوت و بازو بن جاتے ہیں۔ نمبر 5، روزہ بھی نماز کی طرح مساوات اور اتحاد کا سبق دیتا ہے۔ امیر و غریب میں فرض کی ادائیگی میں برابر ہیں، نیز پوری امت مسلمہ ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتی ہے اور اس طرح کے تمام افراد میں مساوات کی جھلک نظر آتی ہے اور ہر سال اس کی جبری تربیت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 6، روزہ خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ گھروں کے اندر کوئی بھی انسان دیکھ نہیں سکتا، محض خوف خدا کی وجہ سے مومن کھانے پینے اور دوسری ممنوعات سے پرہیز کرتا ہے، اس لیے روزے کی اصلی غرض وقایت تقویٰ قرار دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 295، زکوٰۃ کی فرضیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانی اور مالی نعمتوں سے نوازا ہے اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ خودارا نعمتوں سے خوشی اور رغبت سے اپنے دینے والے کو کچھ دے۔ چنانچہ نماز اور روزہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور جس طرح نماز اور روزہ فرض ہیں اس طرح زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت اور مالدار لوگوں پر فرض ہے۔ ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ کو بھی ایک اہم رکن ہے اور اس کی فرضیت قرآن اور سنت سے ثابت ہے اور اس کو کبھی صدقہ، کبھی حق السائل و محروم کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: نمبر 1، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اے مومنو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ نمبر 2، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِم بِہَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ جس کو وہ لائے ہیں لے لیجئے، جس کے ذریعے سے آپ کو پاک صاف کر دیں گے۔ نمبر 3، وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، لوگ ہیں جن کے مالوں میں حاجت مندوں ناداروں کے لیے معلوم و مقرر حق زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی کے ہیں اور شریعت میں مال کے اس حصہ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس کے بتلائے ہوئے طریقہ کے موافق نادار لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ مالی عبادت ہر ایسے عاقل بالغ آزاد مسلمان پر فرض ہے جس کی ملکیت میں 1 سال تک مال بقدر نصاب موجود رہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت اپنی حاجات اور ضروریات سے زائد ہو، اس پر سال گزر جائے تو اس کو کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی پیداوار تھوڑی ہو یا بہت، جوں ہی فصل تیار ہو جائے اس کی ادائیگی لازم ہے۔ نہری اور چاہی زمین سے 20واں اور بارانی زمین سے 10واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں، اور جانوروں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے جس کی تفصیل حدیث اور فقہ کی بیان ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ دنیا میں کوئی نہیں جس نے محتاجوں کی اعانت اور ابنائے جنس کی خدمت کی تلقین نہ کی ہو، ایسی عبادت یا عبادت کا لازمی جزو نہ قرار دے دیا ہو، لیکن یہ خصوصیت صرف اسلام کی ہے اور صرف اتنی ہی پر قانع نہیں ہوا۔ صفحہ نمبر 296، بلکہ ہر مستطیع مسلمان پر ایک خاص مالی فریضہ مقرر کر دیا جو اپنے آپ اپنی تمام آمدنی کا حساب کر کے سال بہ سال ادا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اسے اس درجہ اہمیت دی کہ اعمال میں نماز کے بعد اسی کا درجہ ہوا، اور قرآن نے جگہ جگہ دونوں ارکان کا ایک ساتھ ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی جماعت کی اسلامی زندگی کی سب سے پہلی شناخت یہی 2 عمل ہیں۔
نماز اور زکوٰۃ اگر کوئی جماعت بحیثیت جماعت کی انہیں یکقلم ترک کر دی گئی تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، خدا کی قسم میں نے اسے ضرور جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ کے مقاصد: زکوٰۃ کی فرضیت تہذیب نفس، اصلاح اخلاق اور نفع آخرت کے لیے۔ یہ زکوٰۃ کی لفظی معنی طہارت و پاکیزگی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت بخل، کمینہ پنی، لالچ اور خود غرضی وغیرہ بری صفات سے جو کہ باہمی بغض و عداوت، حسد و دشمنی، ظلم، دشمنیوں اور جنگوں کا باعث بن سکتے ہیں، نفوس انسانی کو پاک کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے زکوٰۃ کے غرض و غایت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٌ تُطَہِّرُهُمْ تُزَکِّیہِم بِہَا۔ نمبر 1، اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ لے لیا کریں اور اس کے ذریعے آپ ان کے دلوں کو کنجوسی، زرپرستی اور خود غرضی کے برے آثار سے پاک صاف کر دیں گے اور ان میں اظہار و قربانی کے خوابدیدہ جذبے بیدار کر دیں گے۔ نمبر 2، اجتماعی امن و سلامتی اور معاشرتی سکون و قرار کو انتشار سے بچانے کے لیے اسلام نے جبری اور اختیاری طریقوں سے مال و دولت کی گردش کو ضروری سمجھا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ انسانیت عامہ مال و دولت سے مستفید ہو، کسی ایک فرد یا گروہ کو اس میں اجارہ داری قائم نہ ہو۔ اس مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا کَلَّا یَکُونَ دَوْلَةٌ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مال و دولت دولت مندوں کے گروہ میں ہی محصور ہو کر رہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا عامل مقرر کرتے وقت زکوٰۃ کے اس مقصد کو یوں وضاحت فرمائی تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِہِمْ فَتُرَدُّ فِی فُقَرَائِہِم، یعنی اے محاذ زکوٰۃ اہل یمن کے دولت مندوں سے وصول کی جائے اور پھر ان کے محتاج افراد میں لٹائی جائے۔ صفحہ نمبر 297۔ نمبر 3، زکوٰۃ سے دولت کی گردش صرف امراء ہی کے طبقے تک محدود نہیں رہتی بلکہ غربا بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں اور امراء سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح باہمی طبقاتی کشمکش پیدا نہیں ہوتی اور امت میں توازن بھی قائم رہتا ہے۔ پس زکوٰۃ معاشرتی برائیوں اور باہمی فتنہ کا قلع کما کر دیتی ہے۔ حج کے معنی: روزانہ 5 وقتہ نماز، مہینہ بھر کے روزوں اور مال کے حصہ زکوٰۃ کی طرح حج بیت اللہ بھی اسلام کا رکن ہے، نہایت اہم اسلامی عبادت ہے۔ حج کے لفظی معنی قصد اور ارادے کے ہیں۔ شریعت میں حج کی اصطلاح معنی یہ ہے کہ حالت احرام میں 9 تا 13 ذی الحج کو بیت اللہ کا طواف، منی، عرفات اور مزدلفہ کا قیام اور وہاں کے حج کے مناسک کے ادا کرنے کا نام ہے۔ حج کی فرضیت: یہ عبادت ان اغنیاء اور دولت مند لوگوں پر عمر بھر میں ایک دفعہ فرض ہے جو بیت اللہ شریف تک پہنچ جانے کے اسباب اور وسیلے رکھتے ہیں۔ اور جب حج کی فرضیت قرآن و حدیث کے ثابت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نہایت تاکید سے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ۔ اور لوگوں کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا قصد کرنا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو کوئی حج کی فرضیت سے انکار کرے گا تو اپنا نقصان آپ کرے گا، اور اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کی ہے پس تم ضرور حج کرو۔ حج کی اہمیت: حج جملہ بدنی اور مالی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں نماز کی طرح دعا، روزوں کی طرح بھوک پیاس اور نفسانی خواہشوں سے پرہیز، زکوٰۃ کی طرح مالی قربانی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت رکھنے کے باوجود حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید فرمائی ہے۔ صفحہ نمبر 298۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کا سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج کے فائدے: نمبر 1، حج کے لیے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب تمام اطراف الممالک سے مسلمان ایک مرکز میں جمع ہوتے ہیں۔ ان میں باہمی اتحاد اور تعارف پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح آپس میں مل کر مسلمان اپنے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ 2،
مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو اسی پوری کائنات میں مقدس مقامات ہیں کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ان مقامات مقدسہ کو دیکھ کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ 3، حج اسلامی مساوات کا مظہر ہے، اس لیے کہ تمام مسلمان ایک سرزمین پر، ایک مکان میں، ایک لباس میں عاجزی کے ساتھ خدا کی عزت بیان کرتے ہیں۔ یہاں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی، کسی فرد پر کوئی فضیلت کسی فرد کو حاصل نہیں۔ 4، مسلمان اپنے مال، جائیداد، گھر اور اقربا سب چھوڑ کر سفر کی تمام مصائب برداشت کرتے ہوئے صرف خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کی رضا کی خاطر مسلمان محبوب چیز قربان کرنے پر تیار ہیں۔ بس حج حب الہی اور حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص مظہر ہے۔ 5، حج میں سادگی ہے، زہد ہے، صبر ہے، انفاق مال ہے، بائی ایثار اور ہمدردی ہے۔ ان صفات عالیہ سے نفس کی مکمل اصلاح ہوتی ہے۔ 6، حج میں جو بار بار تلبی یعنی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہی جاتی ہے، اس سے شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں اور توحید دل میں راسخ ہو جاتی ہے۔ 7، حج سے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چنانچہ حاجی اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح پیدائش کے دن گناہ سے پاک تھا۔ 8، علماء فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی ایک نماز دوسری جگہوں کی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی کی ایک نماز دوسرے مقامات کی 50,000 نمازوں کے مساوی ہے۔ 9، حج اللہ تعالیٰ کی ذات اور آیات کی تعظیم کا عظیم مظہر ہے۔ 10، حج نجات اخروی کا وسیلہ ہے۔ 11، غرض حج میں قومی، ملی، ملکی، دنیاوی اور اخروی تمام فوائد جمع ہیں۔ صفحہ نمبر 299 پر دال برصغیر پر اسلامی تہذیب کے معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، سماجی اثرات۔ نمبر 1، معاشرتی اثرات۔ اسلام کی آمد سے قبل ہندوستان کا دور عروج زوال میں تبدیل ہو چکا تھا، اور ہندوستانی سیاسی، سماجی، مذہبی، اخلاقی غرض جو حوالہ سے پستی کا شکار ہو چکے تھے۔ اسلام نے اگر ان میں نئی روح پھونکی اور ان کو حیات نو سے ہمکنار کیا، اسلام نے ہندوستان کے معاشرے میں جو تبدیلیاں پیدا کیں وہ درج ذیل ہیں۔ الف، سماجی انصاف کا شعور۔ ہندوستان کا معاشرہ 4 بڑی ذاتوں اور بے شمار چھوٹی چھوٹی ذاتوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر ذات میں اپنا اندرونی نظام قائم تھا، لیکن چھوت چھات کی تصور کی وجہ سے مختلف ذاتوں کے درمیان شدید نفرت موجود تھی۔ اگر کوئی شخص غیر ذات میں شادی کر لیتا تو اس کو اپنی ذات سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ بعض ذاتوں کو تو انتہائی کمتر نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ شودروں کے بارے میں تو ان کا تصور تھا کہ ان کے ہاتھ لگانے سے ہاتھ پلید ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بری ذات دونوں والوں کی کسی چیز کو استعمال کریں تو وہ چیزیں توڑ دی جاتی تھیں۔ ذات پات کی تقسیم اور نفرت کی وجہ سے معاشرے میں ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ مسلمان رواداری پر مبنی اعلیٰ نظام ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے سب کے ساتھ یکساں سلوک اور انسانی بنیادوں پر اخوت اور بھائی چارے کے تصور کو اجاگر کیا، جس کے نتیجے میں یہاں اسلام پھیلا، اور ہندوؤں میں بھی متعدد اصلاحی تحریکیں چلیں جنہوں نے ہندوؤں میں بھی ذات پات کو تصور کو کم کر دیا۔ بے منظم مرکزی حکومت کا قیام۔ سلطان محمود غزنوی کی آمد سے پہلے جب تک ہندوستان میں کوئی منظم مرکزی حکومت موجود نہ تھی، ہر ذات اپنے اندر الگ نظام اور حکومت رکھتی تھی اور آپس میں ان کا ربط و تعلق نہ تھا۔ مسلمانوں نے اپنے اعلیٰ انسانی ہمدردی کے تصور، رواداری کے نظام کی بنیاد پر ہندوستان کی تمام ذاتوں کو ایک مرکز کی تحت جمع کیا، یہاں تک کہ انہوں نے 857 سال ہندوستان میں ایسی حکومت کی کہ ہندوؤں کی طرف سے مذہبی بنیادوں پر مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی بغاوت نہیں ہوئی۔ نمبر ج، مساوات۔ ہندو مت میں ذات اور برادری کی اونچ نیچ کا تصور بہت گہرا ہے۔ برہمن اعلیٰ ترین، جبکہ کھشتری ویش اور شودر کے خدمت گار کھشتری اس کا محافظ ہے، جبکہ ویش اس کے لیے کاشتکاری کرتا ہے اور یہی ان کا مقصد ہے، مقدر ہے۔ ان کے برعکس اسلامی نظام نے اعلان کیا، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کسی عربی کو اجمی پر اور صفحہ نمبر 300 اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، مگر تقویٰ کے لحاظ سے اس اعلان نے نیچ ذات کے ہندوؤں میں کمتری کا احساس پیدا کر دیا اور اسلام کو اپنانے کی طرف راغب کیا۔ دال عالمگیر اخوت۔
نیچ ذات کا شودرویش کھچتری برہمن کا بھائی کبھی نہیں بن سکتا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہر نچلے طبقے کا فرد کسی طور پر اونچے طبقے کے فرد سے میل جول نہیں رکھ سکتا، جبکہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا عالمگیر مسلم برادری کا رکن قرار پاتا ہے، جس کے لیے اعلان خداوندی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہے کشادہ دلکش رہائش گاہیں، مسلمانوں کی آمد سے قبل ہندو جنگ اور تاریک گھر بناتے تھے جس میں روشنی اور ہوا کا گزر نہیں بہت کم ہوتا تھا۔ مسلمانوں نے ان کے برعکس کشادہ اور خوش منظر گھر تعمیر کیے۔ حال کمرے کا رواج مغلوں کے دور میں تھا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی شمع، قالینیں، باغیچے، تکیے اور مسند کے استعمال سے روشناس کروایا۔ کمروں کے ٹھنڈا رکھنے کے لیے خس میں ٹیٹیاں سب سے پہلے مسلمانوں نے استعمال کیے۔ چاندنی کا فرش جہانگیر کی بیوی ملکہ نور جہاں کی اختراع تھا۔ دال، عورت کی تکریم میں اضافہ۔ ہندو معاشرے میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا اور عورت کا مقصد حیات صرف اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور خاوند سسرال کی تابعداری کرنا ہے۔ بچیوں کو زندہ ترگور کیا جاتا اور بیوہ کو زندہ رہنے یا دوسری شادی کا کوئی حق نہیں تھا، مگر اس اسلام نے عورت کو بحیثیت ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کے روپ میں وہ عزت و تکریم بخشی جس کا اسے کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ بچیوں کو زندہ ترگور کرنا ظلم و زیادتی قرار دیا اور اس ظلم کا حساب قیامت کے روز ضرور لیا جائے گا۔ بیوہ کو دوسری شادی کرنے کا مکمل حق حاصل ہے اور یہ کہ خاوند کی میت کے ساتھ ستی ہونا خودکشی ہے۔ جس نے عورت کو ایک نئی زندگی دی ہے، اب عورت قابل نفرت نہیں بلکہ الفت و محبت سے قابل احترام تھی۔ عورت بیچاری جسے طاقتور اور صحت مند اولاد حاصل کرنے کے لیے سسر کی اجازت سے دوسرے کسی مرد سے ملنا پڑتا تھا، اسلام نے اسے کھلی بے حیائی قرار دیا، یوں اس کی عزت و عصمت کو محفوظ بنا دیا۔ صفحہ نمبر 301 اخلاقی اثرات۔ سودی نظام۔ ہندو ساہوکاروں نے ہندوستانی عوام کو سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا۔ اسلام کے نزدیک سود بدترین لعنت ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے سودی نظام کے خلاف شعور بیدار ہوا، جس کی وجہ سے سودی نظام کی شدت میں بہت حد تک کمی واقع ہوئی۔ ستی کی رسم۔ ہندوستان میں شوہر کے فوت ہونے کے بعد عورت کو بیاس کی چتا پر جلا دیا جاتا تھا اور اس کو اعلیٰ ترین مذہبی عبادت اور کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر اس کو قتل قرار دیا اور پھر اورنگزیب عالمگیر نے اس غیر انسانی فعل پر پابندی لگا دی۔ عفت و پاک دامنی۔ ہندوستانی سماج میں بے حیائی اور زناکاری کے خلاف کوئی قاعدہ و ضابطہ موجود نہیں تھا، اس لیے اس معاشرے میں بے حیائی کا مرض پھیلنا لازمی امر تھا۔ اسلامی تعلیمات کے اثر سے معاشرے میں زناکاری اور اخلاقی و قانونی جرم سمجھا جاتا تھا، اسی طرح اس مرض میں کمی واقع ہوئی۔ پھر اورنگزیب عالمگیر نے اس کے خلاف باقاعدہ قانون سازی کی۔ قانون وراثت۔ عربوں کی طرح ہندوستان میں بھی عورت کو وراثت میں کوئی حق حاصل نہ تھا۔ اولاد میں بڑا بیٹا یا بیٹی جائیداد پر قابض ہو جاتا تھا، اس کو اختیار تھا کہ وہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بالکل محروم کر دے۔ اسلام کے قانون وراثت سے اس کی اصلاح ہوئی، مگر اسلام کا یہ نظام قانون کا درجہ حاصل نہ کر سکا۔ عورتوں کی خرید و فروخت۔ دریائے سندھ کے کناروں میں بسنے والے کھکروں کی عادت تھی کہ وہ جب ان کے ہاں کوئی لڑکی جوان ہو جاتی تو اس کا باپ یا بھائی اس کا ہاتھ پکڑ کر مکانے کے دروازوں پر کھڑا ہو جاتا، اگر کوئی خریدار اسے لے جاتا تو ٹھیک، ورنہ اس بیچارے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اسلامی تعلیمات نے شہاب الدین غوری کے عہد میں ان کھکروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے اس اذیت سے نجات دلائی۔ سیاسی اثرات۔ مستحکم مرکزی حکومت کا قیام۔ برصغیر بے شمار چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، کوئی مرکزی طاقت نہ تھی، باہمی حسد اور قبائلی صفحہ نمبر 302 نفرت کے باعث خطرہ کے واقع بھی صحیح طریقے میں متحد ہونے کا جذبہ نہ تھا۔ راجپوتوں کے آپس میں شدید رقابت اور دشمنی کے باعث ملک میں مسلمانوں کے متحد مقابلے میں جلد مغلوب ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس ملک میں قابض ہو کر ایک سیاسی وحدت قائم کی اور اسے اپنے انتظامی حکمت عملی سے چار چاند لگائے۔ اس کے رفائی کا نام و روادارانہ
پالیسی اور اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے بدولت ایک مضبوط مرکزی حکومت کی بنیاد پڑی، جس کے احکامات کی تعمیل کرنا ملک کے دور دراز گوشوں تک ہوتی تھی۔ امن و امان کا قیام۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندو ذاتوں کی باہمی منافرت اور راجپوت قبائل کے باہمی حسد کی بنا پر ملک کا امن و سکون دھرم برہم ہو چکا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ مسلمان علماء اور مشائخ نے اسلامی اور رواداری کا سبق دے کر مسلمان حکمرانوں نے انتظامی تدابیر کے ذریعے اس ملک کے عوام کو امن پسند اور شائستہ اتوار بنا دیا۔ تعزیری قوانین نے جرائم پسندوں کی حوصلہ شکنی کی۔ برصغیر کے باشندوں کے امن و آشتی سے آشنا کرنا مسلم حکمرانوں کا بہت بڑا احسان تھا۔ بیرونی دنیا سے تعلقات۔ کسی ملک کی انتظامی حکمت عملی میں ان کی خارجہ پالیسی کا بہت عمل دخل ہوتا تھا۔ برصغیر کے لوگ، بالخصوص ہندو، دنیا کی دوسری اقوام کو ناپاک اور ملیچ سمجھتے تھے، جس طرح کہ اسلام سے قبل عرب کے لوگ غیر عربوں کو اپنے سے کم تر جانتے اور انہیں اجمی کہتے تھے۔ اس بنا پر برصغیر کے لوگ علیحدگی پسندی اپنائے ہوئے تھے۔ اس طرح ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع تھا۔ علاوہ ازیں وہ بحری سفر کو ناجائز سمجھتے تھے، اس لیے قزاق ہمیشہ بحری جہازوں کو لوٹ لیتے تھے۔ لیکن جب مسلمان برصغیر میں آئے تو انہوں نے اس فرسودہ خیال کی نفی کی اور نظامی حکومت میں استحکام حاصل ہونے پر بیرونی دنیا سے رابطہ بھی پیدا کیے۔ انتظامی وحدت کا قیام۔ برصغیر میں مختلف ذاتیں، برادریاں اور طبقات آباد تھے۔ ان میں سے ایک ہی جرم کی بنا پر مختلف سزائیں مقرر تھیں۔ مثلاً برہمن کسی کا مال ضبط کرے تو کوئی گرفت نہ تھی، اور برہمن قاتل بھی ہو تو اسے کسی صورت سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی، جبکہ دیگر طبقات کے لوگوں کو معمولی جرائم کی بنا پر قتل کیا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں نے یکساں انتظامی قوانین کا نفاذ کیا اور جرم کی نوعیت کے مطابق بلا تخصیص سزائیں دیں۔ اس طرح انتظامی وحدت کی بنا پر مرکزی حکومت مستحکم ہوئی۔ سماجی اثرات۔ طبقاتی تقسیم کا خاتمہ۔ برصغیر میں ذات پات کا نظام رائج تھا۔ معاشرے کی اکثریت شودروں کو کمتر اور پلید تصور کیا جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 303۔ برہمنوں کو خدا اور انسان کے درمیان اعلیٰ ترین مقام دیا جاتا تھا۔ اسلام نے تمام ذاتوں کو ایک نظر سے دیکھا کہ یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تو پھر انسانی برادری میں چھوت چھات کا تصور کیوں قائم ہو؟ عورت کا بعزت مقام۔ ہندوستانی معاشرے میں عورت کی حیثیت مال و متاع سے زیادہ نہ تھی۔ وراثت میں اس کو کوئی حصہ نہیں تھا اور اس کو گناہ کی اماجگاہ تصور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو باعزت مقام دلایا اور اس کو نیکی میں مرد کے برابر قرار دیا اور حقوق میں بھی مردوں پر ویسے ہی رکھے جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں۔ فن تعمیر کی سرپرستی۔ عمارت اور رستگاہیں۔ ہندوستان کے ہندوؤں میں فن تعمیر موجود تھا اور یہ بڑے بڑے شہر اور عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ ان کی تعمیرات میں محض اینٹ اور لکڑی استعمال ہوتی۔ 3 صدی قبل مسیح میں اشوک کے زمانے میں عمارات پتھر سے بننے لگیں۔ ہندوؤں نے اپنے فن تعمیر میں قبہ نما چھتوں کا استعمال متعلقہ نہیں کیا۔ ان کی تعمیرات میں لائٹیں اور ستون استعمال کیے جاتے۔ سلاطین اسلام کی طرح سلاطین ہند نے فن کی تعمیر کے وہ نادر نمونے چھوڑے ہیں جو اپنی مثال آپ میں ہیں۔ یہاں تک کہ یورپ کی عمارتیں بھی ان کی شان و شوکت کو نہیں پہنچتیں۔ مغلیہ سلاطین نے رست خانے اور دوربینیں نصب کرائیں، جس سے علم ہیئت کو بہت ترقی ملی۔ تیمور کے پوتے اولغ بیگ نے اپنے ایک مشہور صدگاہ مربع دائرہ کے نام سے بنوائی، جس کی بلندی مسجد ابا صفویہ کے برابر بتائی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے ہندوستان کو ایک نئی طرز تعمیر سے متعارف کرایا اور محراب کا استعمال ہے، جن کے جوڑ ایک نقطہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ میناروں اور شلگم نما گنبد کا استعمال بھی ہے۔ طاقچوں کے اندر کلیدی شکل کی سنگ تراشیاں کی گئیں۔ چہار باغ کا بل، مقبرہ ہمایوں، تاج محل، بادشاہی مسجد لاہور، شالامار باغ اس دور کے نادر نمونے ہیں۔ فن تعمیر میں عمارات کی آرائش اور زیبائش کے لیے پچیکاریاں، کلکاری اور جالی دار کھڑکیوں کو رواج دیا۔ گرمیوں میں کمروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عمارتوں کے چاروں طرف فوارے نصب کیے گئے۔ جب ان سے ہو کر گزرتی تو عجیب سکون دیتی۔
اردو زبان کی ترقی برصغیر عام طور پر اردو زبان سلاطین دہلی کے عہد میں ہی ہمارے وجود میں آئی۔ ترکی، عربی اور فارسی کی ہندی زبانوں کے میل جول سے اردو زبان کی نوک پلک سنورنے لگی۔ برصغیر کے ابتدائی مسلم شعراء امیر خسرو اور امیر حسن دہلوی کے کلام میں اس زبان کی جھلک واضح ہے۔ صفحہ نمبر 304 عربی اور فارسی کا فروغ۔ کئی ہندوؤں نے عربی اور فارسی پر عبور حاصل کیا۔ مسلمان بادشاہوں نے فارسی، عربی اور ترکی کے ساتھ ساتھ ہندی اور سنسکرت کو بھی اپنی سرپرستی سے نوازا۔ ان کے دور حکومت میں شاندار ادبی کارنامے تخلیق ہوئے۔ ان کے دربار علم و فضل اور ادب و ثقافت کا مرکز تھے۔ مغل دور حکومت میں ہندو مسلم امتزاج کی یادگار اردو زبان پوری پروان چڑھی۔ خلاصہ گفتگو: اسلام نے پرانے تعصبات کا خاتمہ کرتے ہوئے شرف و انسانیت اور وحدت انسانیت کی تعلیم دی۔ ان سے ان تمام معاشرے میں انقلاب آ گیا جہاں اسلامی تعلیمات پہنچی۔ برصغیر پاک و ہند میں انسان ذات پات کی تقسیم چھوت چھات کا شکار تھا۔ یہاں جب اسلام کی روشنی آئی تو صرف ان لوگوں میں ہی تبدیلی نہیں آئی جنہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ جو خود معاشرے پر بھی ان کے مثبت اثرات پڑے۔ ان اثرات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں، اگر ہندوستان کی اقتصادی زندگی میں پیدا شدہ تبدیلیاں قابل توجہ تھیں تو معاشرتی اور سیاسی زندگی میں عظیم تر تھیں۔ معاشرتی زندگی کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر جمہوریت پسندانہ تھا۔ اسلام میں موروثی اور نسلی امتیازات کو زیادہ قابل قدر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ ہندو مت میں معاشرتی مساوات کا احساس زندہ ہوا اور یہ مذہب سماجی حد بندیوں کو توڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اسلامی تعلیمات سے برصغیر کی سماجی، سیاسی اور مذہبی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں۔ اسلام کے زیر اثر ہندو مت میں وحدانیت کی تحریکیں اٹھیں۔ مغلیہ حکومت نے ابتدائی دور میں بھکتی تحریک اور سکھ مذہب کو ظہور اسی اثر کے تحت ہوا۔ دور جدید میں آریہ سماج قسم کی تحریکیں بھی انہی اثرات کا نتیجہ تھیں۔ ان تمام تحریکوں نے توحید اور انسانی مساوات پر زور دیا۔ سکھ مذہب کی مقدس کتاب گرنتھ اور 17ویں صدی کے مرہٹہ رشی تکارام کی دعائیں ان اثرات کی بہترین مثالیں ہیں۔ صفحہ نمبر 305 باب سوم: اسلامی تہذیب کے عالمی اثرات۔ اسلام کے علمی تحریک کے اثرات۔ اسلامی دور میں علمی ترقی۔ اسلام سے قبل پورے جزیرہ عرب میں گنتی کے چند افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جبکہ اسلام کی آمد کے بعد وہ علمی تحریک جو صفح کے چبوترے سے شروع ہوئی تھی ترقی کرتے کرتے قرطبہ، ازہر اور بغداد کی جامعہ نظامیہ جیسی یونیورسٹیوں میں منتج ہوئی۔ آغاز اسلام ہی سے مسلمانوں نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا جو بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کی کوششوں سے دنیا کے سب سے بڑے علمی ذخیرہ کی شکل اختیار کر گیا۔ مسلمانوں نے بڑی بڑی لائبریریاں، کتب خانے اور مدرسے قائم کیے جن میں سے ہر کتب خانہ ہزاروں لاکھوں کلمی نسخوں سے آراستہ ہوتا۔ قرون وسطی میں عالم اسلام نے ہر فن میں بڑے بڑے علماء پیدا کیے جن کی تصانیف ترجموں کی صورت میں یورپ پہنچی اور وہاں علم احیاء کا ذریعہ بنی۔ بغداد میں خلیفہ مامون رشید نے بیت الحکمہ قائم کیا۔ یہ مسلمانوں کی علمی تحریک کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ ابتدا میں یہ غیر ملکی تصنیفات کے ترجمہ کے لیے قائم کیا گیا لیکن بعد میں ہمہ جہتی علمی ادارہ بن گیا۔ ہند بیت الحکمہ نے ہند، یونان اور ایران کے فلسفہ، طب، حدیث، تاریخ اور دیگر علوم کو عربی میں منتقل کر ڈالا۔ یہ ادارہ 100 سال تک زندہ رہا اور اس نے اتنا کام کیا کہ مشرق و مغرب کی لائبریریاں کتابوں سے بھر گئیں۔ ان کے مقابلے میں اس وقت یورپ جس حال میں تھا، پروفیسر فلپ ہیٹا لکھتے ہیں، جس وقت ہارون اور مامون یونان و ایران کے علوم و فنون کا ڈھونڈ کر عربی میں منتقل کر رہے تھے اور یونانی فلسفہ پر ریسرچ کر رہے تھے، اس وقت فرانس کا بادشاہ شارلیمان اور ان سے لارڈز اپنے نام لکھنے کی مشق میں مصروف تھے۔ علم کے حوالے سے قرآنی تعلیمات۔ قرآن حکیم نے علم کی بہت اہمیت بیان کی ہے، چنانچہ وحی کی ابتدا ہی اقرا پڑھنے سے کی گئی ہے۔ اس میں دین اسلام میں علم کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن حکیم کے ارشادات درج ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 306 علم حاصل کرنے کا حکم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اہل علم کی فضیلت میں فرمایا، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔
کہہ دیجیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک عقل مند ہی نصیحت کرتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا تلقین فرمائی۔ قل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ افضل العبادت طلب العلم، یعنی بہترین عبادت علم کا طلب کرنا ہے۔ اشاعت علوم، انسان کی دوسری مخلوقات پر برتری۔ انسان کو دوسری مخلوقات پر جو برتری حاصل ہے، قرآن کے نزدیک اس کی نمایاں وجہ اسلام کی علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ چونکہ انسان کو دوسری اکثر مخلوقات کے مقابلے میں سوچنے سمجھنے اور اپنی مرضی سے عمل کرنے کا اختیار دیا گیا، اس لیے اسے اپنے فعل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ دنیا میں جو فساد ہے جو انسان کے فعل سے وجود میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ غور و فکر کی دعوت، انسان کو کائنات کے بارے میں غور و فکر اور تحقیق و جستجو کی بلکہ دعوت دی گئی ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک امت مسلمہ کے درمیان امت ہونے کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے وحی کے علاوہ زندگی کے تجربات، فطرت اور تاریخ سے علم حاصل کرنے کی حکم دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا: بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے اور ان کی کشتیوں میں دریاؤں میں لوگوں کو نفع کی چیز لے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ صفحہ نمبر 307 آسمانوں سے اتارتا ہے، اور جس نے زمین مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاتی ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانوروں کے پائے جانے میں، ہواؤں کے چلانے میں، بادلوں میں جو زمین اور آسمانوں کے درمیان اٹکے رہتے ہیں، ایسی نشانیاں ہیں جن پر عقل مند لوگ غور کرتے ہیں۔ ان عقل مند کو غور و فکر سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس بارے میں ایک اور آیت بتایا جاتا ہے: یہ ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں: اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سائنسی انداز فکر، قرآن انسان کو تصورات اور خیالات کی دنیا سے نکال کر ٹھوس حقائق کی دنیا میں لاتا ہے اور اس پر غور کی دعوت دیتا ہے۔ اس طرح یونانی علم و فکر کی تصوراتی دنیا میں انسان کو باہر نکالتا ہے، جہاں تجربہ کی بجائے فکر اور تصور پر زور دیا جاتا ہے۔ علم عمل کی طرف دعوت دی تو سائنس کو ترقی اور نشوونما پانے کا موقع ملا۔ سائنسی تحقیق کی بنیاد اور وحدت کائنات کا تصور، قرآن نے کائنات پر غور کرنے کا مقصد بھی بتایا، اور اس میں انسان کو معلوم ہو سکے گا کہ اس کائنات میں ایک نظام کار فرما ہے، یہ کسی ضابطے اور قانون کے تحت چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کی طاقت اور مشیت کام کر رہی ہے۔ توحید کا یہ تصور دراصل علم کی صحیح راہ ہموار کرتا ہے۔ شرک کا عقیدہ علم اور سائنس کی راہ میں رکاوٹ، اوہام اور خرافات شرک کی پیداوار ہیں۔ ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور کائنات میں نسب و ضد کی نفی کرتا ہے۔ اس طرح کائنات میں کئی قسم کے قوانین فطرت کا انکار کرتا ہے۔ ان قوانین اور اصول کے نہ ہونے کا عقیدہ ہی مختلف خداؤں کی پوجا پر مجبور کرتا ہے اور انسان کو کائنات کے تصور سے روکتا ہے۔ تحقیق کی طریقہ کار، قرآنی تعلیمات سے علم کی صحیح تعریف بھی سامنے آئی۔ اوہام و خرافات کا علم نہیں کہا جا سکتا۔ علم حقائق کا نام ہے، اور یہ حقائق انسانی حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان حواس سے کام لے اور جب تک کسی بات کا اسے صحیح علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا: جس کی چیز کا تجھے علم نہیں اس کی پیروی نہ کر۔ کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں تجھ سے باز پرس ہوگی۔ قرآن میں علم کا تصور وسیع ہے، اس میں دینی علوم کے ساتھ کائنات کے تمام علوم بھی شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 308 بلکہ اصل علم ان سب کے مجموعے کا نام ہے، چنانچہ یہ علم و حکمت جہاں سے بھی ملے مسلمانوں پر ان کا حاصل کرنا فرض ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں بھی ملے وہ اسے لے لے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ علم اجارہ داری کا خاتمہ، اسلام میں علم میں کسی خاص فرد یا گروہ کو اجارہ داری نہیں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسلام میں کوئی پرویت کا یا کاہن نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم دے کر ہر مسلمان مرد اور علم حاصل کرے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کسی ایسے مخصوص نہیں اور نہ کوئی دوسروں کو اپنی رائے یا علم کا پابند کر سکتا۔ علم کے بارے میں تعلیمات کا نتیجہ یہ تھا کہ اسلام کے ظہور کے ساتھ ہی علم کی دنیا میں جیسے سیلاب آ گیا۔ اوہام و خرافات کے بند ٹوٹ کے پیاسی انسانیت سیراب ہوئی۔ جہاں اسلام کی روشنی پہنچی، انسان کے علم حاصل کرنے کی خواہشات نے کروٹ لی، علم کے چشمے پھوٹ پڑے، کئی شاندار ثقافتوں کا ظہور ہوا۔ اسلام کے علمی کارنامے۔ علم کی دنیا میں اسلام نے 4 بنیادی کارنامے سر انجام دیے۔ 1، اسلام نے تجرباتی طریقہ تحقیق و استدلال کی بنیاد رکھی جس میں استخراج کی بجائے استقراء سے کام لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اسلام نے پچھلی تہذیبوں کے علوم کو عرب زبان میں محفوظ کر کے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ پچھلی قوموں کی ایجاد مثلاً کاغذ کی صنعت، بارود، کتب نما وغیرہ مسلمانوں کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچی۔ نمبر 3، اسلام نے ان علوم میں مزید تحقیق کر کے ان کو ترقی دی۔ نمبر 4، اسلام نے دنیا کی کئی نئے علوم دیے مثلاً تفسیر، اصول حدیث، علم اسماء الرجال، علم فقہ، فلسفہ، تاریخ، علم تجوید، تصوف وغیرہ۔ علمی کارناموں کے اعتراف میں مورخین کے اقوال۔ اسلامی تمدن میں علم کو نہایت اہم مقام حاصل تھا۔ مسلمانوں کی سرگرمیوں سے ہر دور کے مورخین متاثر نظر آتے ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک اقوال نقل کرتے ہیں۔ فی الفتح نے لکھا، اس زمانے میں جب عرب علماء ارسطو کا مطالعہ کر رہے تھے، یورپ میں شلیماران اور ان کے امراء اپنے نام کے ہجے سیکھ رہے تھے، ایسے زمانے میں جب جامعہ آکسفورڈ کے عالم غسل کرنے کو بے دینوں صفحہ نمبر 309 کی رسم بتاتے تھے، کرتبہ کے مسلمان سائنسدان پرتکلف اور عطربیز اماموں کا لطف اٹھا رہے تھے۔ جارج سارٹن کا کہنا ہے، 8ویں صدی کے نصف آخر سے 11ویں صدی کے اختتام تک عربی ہی بنی نوع آدم کی سائنسی ترقی اور پسندانہ زبان تھی۔ سب سے زیادہ گران قدر، سب سے زیادہ اچھوتی اور سب سے بڑھ کر پرمغز کتابیں عربی زبان میں لکھی گئیں۔ ولیم ڈمپر لکھتا ہے، جب عیسائی دنیا زوال پر تھی، اسلامی دنیا میں علوم کی نشوونما اپنے عروج پر تھی۔ 8ویں صدی کے آخری نصف میں علم کے میدان میں برتری یورپ کی بجائے یقیناً مشرق قریب کو حاصل ہو چکی تھی۔ بریفالٹ نے تسلیم کیا کہ یورپ کے حیاء ارتقاء کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اسلامی تہذیب کے گہرے اثرات نہ پائے جاتے ہوں۔ مسلمانوں کی علمی خدمات۔ سابقہ علمی ورثے کی حفاظت۔ ولیم ڈمپر نے یورپ کی ذہنی ارتقاء کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھا، عیسائی حکومت نے اسے مصر کو جب بھیانک جنون، جہالت اور بربریت کے گڑھے میں دھکیلا تھا، اسلام نے اسے اس سے نکالا۔ انہوں نے نہ صرف قدیم یونانی حکماء کی تالیفات جمع اور محفوظ کی، بلکہ اس میں تفصیلی تبصرے کیے اور اس کی اصلاح کی۔ جدید یورپ کے بانیوں افلاطون، ارسطو، اقلیدس، پطلیموس، بقراط اور جالینوس کی کلیات فاضلانہ شرحوں کے ساتھ عربی ہی میں دستیاب تھیں۔ طب میں مسلمانوں نے یونانی اور علمی سرمایہ کو محفوظ کر کے نئی تحقیقات کیں۔ اس سلسلے میں ابو بکر زکریا رازی، ابن سینا، ابن زہر، ابو القاسم زہراوی جیسے لوگ طب کی ستون ہیں۔ انہوں نے یونانیوں کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور اس کی اصلاح میں تجویز کی۔ انہوں نے ایسی بیماریوں پر کتابیں لکھی جن میں اس کے قبل کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ چیچک اور خسرہ پر راشی کی کتابیں اس قسم کی کتابیں ہیں۔ ابن سینا کی کتاب القانون 6 برس تک یورپ کی طبی تذکروں میں نصابی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی تھی۔ اس کی دوسری کتاب الشفاء کے بھی بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ ابو القاسم زہراوی نے دماغ اور سر سے لے کر پاؤں تک مختلف اعضاء کے آپریشن کیے اور اس کی تفصیلات اپنی کتاب التشریح میں لکھی جو آئندہ چل کر جراحت کی ترقی کی بنیاد بنی۔ اس نے ہی جراحت کے استعمال ہونے والے آلات کی تصویر اپنی نمبر 310 کتاب میں پیش کی جن کی بنیاد پر بعد میں آلات جراحت بنے۔ نظریہ دوران خون بھی انہوں نے متعارف کروایا۔ علم ریاضی میں مسلمانوں نے یونانی اور ہندوستانی علوم سے استفادہ کرتے ہوئے ان میں بے شبہ اضافے کیے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی، عمر خیام، نصیر الدین توسی، ابن الہیثم اور کمال الدین فارسی کے نام سے خدمات میں نمایاں۔ الجبرا پر سب سے پہلا کام بھی اس کا ہی۔ اس کی کتاب
اصحاب الجبر المقابلہ 12ویں صدی میں عربی سے لاطینی میں ترجمہ اور 16ویں صدی تک یورپ میں یہ کتاب نصاب کے طور پر رائج ہوئی۔ عربی ہند سے اور اس کی قدری ترتیب اسی کتاب کے ذریعے یورپ میں عام ہوئی اور آہستہ آہستہ رومن کا رواج ختم ہو گیا۔ چنانچہ آپ غور کریں کہ یورپی زبانیں تقریباً ساری بائیں طرف لکھی جاتی ہیں، لیکن ہندسوں کی قدری ترتیب یعنی اکائی، دہائی، سینکڑا وغیرہ کی ترتیب ان یورپی زبانوں میں آج بھی دائیں سے بائیں طرف چلتی ہے۔ جغرافیہ کے شعبے میں مسلمانوں میں البرونی، ابن حقول، المسعودی اور یعقوبی مشہور جغرافیہ دان ہیں۔ انہوں نے مختلف شہروں کے طول بلد عرض معلوم کیے جو آج کی تحقیقات کی روح سے صحت کے بالکل قریب ہیں۔ موسیٰ الخوارزمی نے زمین کا قطر معلوم کیا۔ مسلمانوں نے نقشہ نویسی، زمین کا سروے کرنے کے اصول اور علم ریاضت کی بنیادیں فراہم کیں۔ فلکیات و حیات کے شعبے میں مسلمانوں نے اجرام سماوی کی حرکات پر مشتمل ریسرچ تیار کی۔ انہوں نے اسٹرلاب ایک آلہ تیار کیا۔ انہوں نے رصدگاہیں فلکیاتی تجربات کثرت سے تیار کیں جہاں رات دن تجربات جاری رہتے تھے۔ عمر خیام نے ایک کیلنڈر تیار کیا جس میں کیلنڈر میں پائی جانے والی خرابی دور کی۔ عمر خیام کی یہ اصطلاح آج کی تحقیقات کے بالکل قریب ہے۔ کیمیا سلطن روما کے مخرج گیبن کا کہنا ہے کہ علم کیمیا کی ابتدا اور اصلاح کا سہرا مسلمانوں کے سر ہے۔ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کیمیا گری کو کیمیا بنایا اور اسے سائنسی بنیادیں عطا کی۔ مسلمان کیمیا دانوں نے خالد بن یزید، امام جعفر صادق اور جابر بن حیان کے نام نمایاں ہیں۔ جابر بن حیان نے کئی کیمیائی مرکبات دریافت کیے۔ اس نے لیڈا کاربونیٹ تیار کیا، گندھک کے مرکبات میں سے زہریلے اجزاء علیحدہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ صفحہ نمبر 311 کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس نے کئی عمل مثلاً آکسائڈ تیار کرنا، تبخیر، تقطیر اور تصہیت کے طریقے دریافت کیے۔ دھاتوں پر کیمیائی عمل کی تحقیق کی، کئی تیزاب دریافت کیے۔ ولیم ٹیمپل لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے تقریباً 700 سال کیمیا کا مطالعہ کیا۔ ان کی تحقیقات کے اولین مراکز عراق میں تھے۔ وہاں سے اندلس آئے جہاں سے یہ علم یورپ میں پہنچا۔ طبیعیات علم طبیعیات کے نظری شعبے میں فارابی، ابو علی سینا، محمد بن زکریہ اور کئی علماء نے کام کیا، لیکن ان کا دلچسپ پہلو اخلاق، طبیعیات یا میکانیات کا تھا۔ اس موضوع پر 2 کتابیں قابل ذکر ہیں۔ ایک بدیع الزمان الحضری کی کتاب فی معرفت الحیل الہندسیہ اور دوسری الحزینی کی میزان الحکمتہ۔ ان کتابوں میں پہیے دھرے پھرکی دندانہ دار پہیے، خصوصاً پنچکی پر بہت تحقیقات درج ہیں۔ ان کے مطالعے سے انسان کا ذہن فوراً گیلیلیو اور لیونارڈو ڈونچی کی طرف جاتا ہے اور مسلمان ان ایجادات میں ان یورپی سائنسدانوں کے پیش رو نظر آتے ہیں۔ فلسفہ اگرچہ عرب فلسفہ میں یونان سے متاثر تھے، تاہم 9ویں صدی ہجری میں یعقوب کندی مشہور فلسفی نے اکثر یونانی حکماء کی غلطیاں ثابت کی ہیں۔ دوسرا فلسفی ابو نصر فارابی ہے۔ اس نے افلاطون اور ارسطو کے فلسفہ اور اسلامی تصوف میں امتزاج پیدا کیا، اس لیے اس کا لقب معلم ثانی پڑا۔ اس نے فلسفہ کے علاوہ علم السیاسیات پر بھی بہت سی کتابیں لکھی، جس میں فصوص الحکم، رسالہ فی آراء اہل مدینہ الفاضلہ اور السیاسۃ المدینہ قابل ذکر ہیں۔ عربی سائنسی اصطلاحات مسلمانوں نے ہر علم میں تحقیق اور ترقی کا کام جاری رکھا۔ ان سب علوم کا ذکر یہاں ممکن نہیں۔ یہی علوم ترجمے کے ذریعے سے یورپ تک پہنچے اور یورپ میں علم کی تحریک کا آغاز ہوا۔ ان میں اثرات کی ایک ہلکی جھلک ایک الفاظ میں بھی ملتی ہے جو سائنسی علوم میں یورپ میں آج بھی رائج ہیں، اور ان کا عربی الفاظ سے موازنہ کرنے سے فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ عربی زبان سے لیے گئے ہیں۔ یورپ کی زبانوں میں عربی سائنسی اصطلاحات کے الفاظ بینہ موجود ہیں۔
الکلی غرافہ شیشے کی بوتل، الامبک سیرپ، قطن روئی۔ صفحہ نمبر 312 الحبل رسی، دارالصناعہ موصلی، کپڑے کا نام امیر البحر دمشقی، کپڑے کا نام الخوارزمی، زیتونی، صفر، شکر، رزمہ، تعریف، الکحل۔ اسلامی تہذیب کے اقوام عالم پر فکری اثرات۔ توحید کا معقول تصور۔ اسلام نے توحید کا جو واضح اور غیر مبہم تصور دیا اس میں اتنی معقولیت ہے کہ شرک میں مبتلا قومیں اپنے مشرکانہ عقائد کی تشریح اس انداز میں کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ان سے توحید کا تاثر پیدا ہو۔ عیسائیوں نے تثالیث، تین خداؤں کا تصور میں توحید کا تصور پیش کیا۔ ایک عیسائی اپنی کتاب کرسچینٹی ان اسلام اینڈ اسپین میں لکھتا ہے، عیسائیوں کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو تثلیث، عیسائیوں کا خدا کے بارے میں خدا تین ہے، کی تشریح توحید کے انداز میں کرتا ہے، حضرت مسیح کی الوہیت، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے عقیدہ کا منکر ہے۔ حریت فکر۔ سید سلمان ندوی لکھتے ہیں، اسلام سے قبل قوموں نے اسلام کا صحیح مقام و مرتبہ کو سمجھا ہی نہیں تھا اور وہ پہاڑوں، سورج، چاند اور ہر بڑی اور ہیبت ناک چیزوں کو خدا سمجھ رہی تھی۔ توحید نے آ کر انسان کے دل میں سے اس چیز کی ہیبت نکال دی۔ اب انہوں نے ان چیزوں کو انسان کا غلام سمجھنا شروع کیا۔ توحید ہی کی بدولت انسانوں کے ذہنوں سے اپنے جابر و قاہر بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرأت سے بات کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا ہوئی۔ اسلام سے قبل دور شہنشاہت میں حریت فکر کو کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے مساوات اور وحدت کی بنیاد پر انسانی فکر کو غلامانہ۔ صفحہ نمبر 313 شکنجوں سے نجات دلائی اور انسانوں کو یہ حوصلہ عطا کیا کہ وہ اپنی رائے کا کسی دباؤ کے بغیر اظہار کر سکیں۔ اجتماعی شعور اور عالمگیر برادری کا تصور۔ اسلام کے اجتماعی تصور کا طریق انسانی کے مختلف ادوار میں گہرا اثر نظر آتا ہے۔ عصر حاضر میں بین الاقوامی تنظیموں کا تصور اسلام کے اجتماعی شعور کا نتیجہ ہے۔ امریکہ 1518 میں مجلس اقوام کا تصور ابھرنے لگا تھا۔ 1899 میں لاہائے میں پہلی امن کانفرنس منعقد ہوئی جس میں دنیا کی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ثالثی کے بین الاقوامی محکمہ کی تشکیل کے لیے ایک عام معاہدے میں شریک ہوں۔ ان کانفرنس کا معاہدہ ہوا کہ حکومتوں کے درمیان ثالثی معاہدے کا تصور عام ہوگا۔ اس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم کے بعد انجمن اقوام متحدہ وجود میں آئی۔ یہ ایک مسلمہ تاریخ شہادت ہے کہ تاریخ عالم میں صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس کے اجتماعی شعور بخشا اور عالمگیر برادری کا تصور پیش کیا۔ اور اسلام نے اعلان کیا تھا، کان الانسان امۃ واحدۃ، یعنی تمام انسان ایک ہی امت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان العباد کلھم اخوۃ، میں گواہی دیتا ہوں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام کی ان تعلیمات کے زیر اثر ہی عالمی اور بین الاقوامی برادری کا تصور پروان چڑھا۔ اقوام متحدہ و دیگر عالمی تنظیموں کے پیچھے اسلام کا اجتماعی شعور کار فرما ہے۔ اقوام متحدہ عالمی برادری کے تصور کا مظہر ہے۔ اقوام متحدہ عالمگیر برادری کا زندہ ثبوت ہے۔ اس کا منشور دنیا کے تمام ممالک کو انسانی برادری کی بنیاد پر جنرل اسمبلی میں مساوی مقام دیتا ہے۔ اگرچہ سلامتی کونسل میں بڑی طاقتوں نے اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے ویٹو کا حق حاصل کر رکھا ہے، تاہم اس ادارے نے بین الاقوامی یا عالمی تصور کو بہت فروغ بخشا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کی صداقت سامنے آ رہی ہے اور تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔ بنیادی حقوق کا جائزہ اور اسلام کا اعلیٰ فکر۔ اسلام نے 15 صدیاں پہلے انسانی ذہن کو جتنی ترقی دی، آج بھی عالمی انسانیت کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب کے نظام فکر و نظر کی ترقی کا بہترین نمونہ وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رہے اور جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر کاربند رہی۔ آج اقوام متحدہ نے ان حقوق کو اپنے چارٹر کا حصہ بنایا ہے۔ اس چارٹر کے مطابق نمبر 1، ہر شہری کو جان و مال کا تحفظ کا حق ہے۔
صفحہ نمبر 314 نمبر 2 غلام و لونڈی بنانے کا تصور اور ان کی خرید و فروخت کا تصور ہی ممنوع ہے۔ نمبر 3 کسی شخص کو جسمانی اذیت نہیں دی جا سکتی یا اس پر ظلمانہ انسانیت سوز سلوک روا نہیں رکھا جا سکتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 ہر شخص کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ نمبر 5 قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ نمبر 6 محض حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی شہری کو جلا وطن یا نظر بند نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 7 بالغ مرد اور عورت کو ازدواجی زندگی پر قائم رکھنے اور نکاح فسخ کرنے کا مساویانہ حق حاصل ہے۔ نمبر 8 ہر شخص کو آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق حاصل ہے۔ نمبر 9 ہر شخص کو اپنے مالک کے نظام حکومت میں قواعد و ضوابط میں رہتے ہوئے شمولیت کی مکمل آزادی ہوگی۔ ج اسلامی تہذیب کے اقوام عالم پر معاشرتی اور سماجی اثرات۔ اسلام سے قبل دنیا بھر کی حالت معاشرتی اور سماجی لحاظ سے ابتر تھی۔ اس کے خد و خال کو مندرجہ ذیل صورتحال کے تناظر میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ طبقاتی تقسیم دنیا کے عوام کو مندرجہ ذیل طبقات میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ نمبر 1 حکمران طبقہ، نمبر 2 امراء اور وزراء کا طبقہ، نمبر 3 محکوم اور غلام لوگوں کا طبقہ، نمبر 4 رعایا۔ ہندوستان میں طبقاتی تقسیم ہندوستانی معاشرہ ذاتوں کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم تھا: برہمن، شودر، ویشیہ اور کھچتری۔ صفحہ نمبر 315 دیوتاؤں کو خوش کرنا ہے، اس لیے ان کے ہاں رقص و موسیقی کا نہ صرف رواج ہے بلکہ اس سے تقدس بھی حاصل ہے۔ دین اور دنیا کی تقسیم عیسائیوں نے دین اور دنیا کو الگ تھلگ کر رکھا ہے تو دنیاوی زندگی میں مذہب سے آزاد ہیں، اس لیے مساوی مسرت ان کی زندگی کا مقصد ثانی بن گئی ہے۔ ان کے یہاں زندگی کا کمال یہی ہے کہ دنیا کے سامانوں نے جی بھر کے نفع اٹھایا ہے، رہی آخرت تو اس کی زیادہ پرواہ نہیں، اس لیے اس کے خیال میں حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ کر ان سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں۔ ان تصورات کے زیر اثر یورپی تہذیب کی روحانیت مادہ پرستی کے بوجھ تلے کچل کر رہ گئی ہے۔ رہبانیت کا تصور زندگی کے بارے میں جو ہندو جوگیوں اور بعض فلاسفر کا تصور کہ جسم انسانی ایک قید خانہ ہے جس کے اندر روح قید ہے، دنیوی تعلقات اور ضروریات زندگی کا حصول باعث عذاب ہے، اس لیے نجات کو فقط ایک صورت ہے کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے اور کسی گوشے میں بیٹھ کر گیان دھیان کیا جائے۔ اسلامی تہذیب کے اثرات ان سب کے برعکس اسلام زندگی کے بارے میں ایک متوازن اور جامع تصور پیش کرتا ہے جس کی بنیادی وحی الہی ہے، جو انسان کو بتاتا ہے کہ اس تمام کائنات کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ دنیا کی تمام چیزیں ان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں اور ان کے نام و اعمال کے بارے میں آخرت میں پاس پرس ہوگی، اور نہ تو شطر بے مہارے اور نہ ہی مجبور محض بلکہ اپنے اعمال و اخلاق کے بارے میں پوری طرح جواب دہ ہے۔ اس پاکیزہ اور معتدل تصور حیات کی بنیاد پر وہ وجود کی آنے والی تہذیب علمی اور عقلی حیثیت سے بھی دنیا کی بہترین تہذیب ہے اور عملی لحاظ سے بھی جب کبھی قائم ہوئی تو انسانوں کو دنیا میں جنت کا نمونہ دکھایا۔ اسلامی تہذیب اندھیروں میں اجالا جب ہم تمدن اور انسانی کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب اسلام نے 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں جلوہ دکھایا تو دنیا پر جا بجائے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ خدا نے بندوں کے رشتے ٹوٹ چکے تھے اور جو لوگ حکومتیں سنبھالے بیٹھے تھے وہ رعایا کے حقوق سے بے پرواہ تھے۔ علم کم ہو چکا تھا اور جہالت کا دور دورہ تھا۔ مذہبی پیشوا اپنی مرضی کو ہوتا کی احکام کی طرح منواتے تھے۔ ہندوستان میں چھوت چھات کا یہ حال تھا کہ اپنے انسان سینکڑوں اونچے نیچے طبقوں میں بٹے تھے۔ یورپ میں عالمی تعصب کی گھٹا چھائی ہوئی تھی، عورتوں کو انسانیت کے ترجمے ہی میں خارج کر دیا تھا۔ اسلام نے اونچ نیچ، چھوت چھات، وہم گمان، بے علمی اور تعصب سب کچھ مٹا دیا اور اعلان کیا کہ سب انسان صفحہ نمبر 316 برابر ہیں۔ شرافت کا معیار اعمال و اخلاق کی بلندی ہے۔ آج جن چیزوں کو اچھی حکمرانی کے اصول مانا جاتا ہے ان سب کے اسلام ہی کی بدولت رواج پایا اور دنیا اندھیرے سے اجالے میں پہنچی ہے۔ اسلامی تعلیمات جس طرح انسانی تمدن اور ترقی کا باعث بنی، اسی طرح امن و آتشی، عدل و انصاف، عالمی غلامی کے خاتمے اور انسانی مساوات کا پیغام بھی ثابت ہوئیں۔ اسلام کی اسی خوبی کا اعتراف ایک مشہور ہندو فاضل بابو بھوپندر ناتھ باسو
اسی طرح کرتے ہیں۔ 13 برس بعد بھی قرآن کی تعلیم میں اتنا اثر موجود ہے کہ ایک خاکروب بھی مسلمان ہونے کے بعد بڑے سے بڑے خاندانی مسلمان کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ انسان تہذیب کے ہر گوشے میں اسلام کے انمٹ اور گہرے اثرات ثبت ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید روشن ہو رہے ہیں۔ تاریخ انسانی پر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ جب انسانیت اپنی بے راہ روی اور من مانی کی وجہ سے افراط و تفریط کے گڑھوں کے کنارے پہنچی، انبیاء علیہ السلام کی اعلیٰ تعلیمات اور مسلسل جدوجہد کی بدولت انسانیت سے عاری درندہ صفت لوگوں نے اپنے نیک نفس لوگ پیدا ہوئے، جس کے نفوس سے دنیا معطر ہوئی، انسانوں کی نئی زندگی ملی اور عدل و انصاف کا دورہ ہوا۔ تصور وحدت انسانیت۔ اسلام نے جغرافیہ، لسانی، مذہبی اور طبقاتی تقسیم اور گروہیت کے تمام تصورات کے مقابلے میں وحدت انسانیت کی تعلیم دی۔ سب انسانوں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، سب ایک آدم کی اولاد ہے، کسی کو کسی پر برتری نہیں۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار رکھنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے کس طرح وضاحت سے بتایا کہ سب انسانوں کی اصل ایک ہے۔ قومیں اور قبیلے پہچان کا معیار تو کر سکتے ہیں، برتری کی بنیاد نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر عالمی و عالمیت کے جو اعلان فرمائے ان میں سے ایک تھا، ایسے انسانوں پر سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، اور نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے اور نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے، نہ کالے کو گورے پر، اگر فضیلت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر۔ غلامی کا تصور اور ان کا خاتمہ۔ انسانی شرف و مساوات کی پیشانی پر سب سے بڑا داغ غلامی کا تھا۔ بعض قومیں دوسروں پر غلبہ پا کر انہیں غلام بنا لیتی تھیں اور ان کے ساتھ جانوروں کا سلوک کرتی تھیں۔ غلاموں کو سرے سے کوئی حقوق نمبر 317 حاصل نہیں ہوتے تھے، ان سے محنت مزدوری اور ہر طرح کا کام لیا جاتا، لیکن انہیں اچھے سلوک کے مستحق بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مالک اسے بلا وجہ قتل کر دینے کا بھی اختیار رکھتا تھا۔ یہ صورتحال اتنی عام کہ ارسطو جیسے دانشور بھی غلامی کو قدرتی بات سمجھتے تھے۔ اس حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کچھ لوگ چونکہ بالطبع غلام پیدا ہوتے ہیں اور کچھ آزاد، اس لیے ظاہر ہے جس کسی کو غلامی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اسے غلام بنا لینا ہی بہتر ہے، اور عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ غلامی کا یہ تصور اسلام کے وحدت انسانیت کے اصول کے خلاف تھا۔ چنانچہ اسلام نے اسے اقدامات کیے ہیں کہ غلامی دنیا سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ ان میں سے چند اقدامات یہ ہیں۔ نمبر 1، غلامی کی ایک صورت کے علاوہ باقی تمام صورتوں کو منع کر دیا تھا۔ یہ صورت جنگی قیدیوں کی تھی، ان کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ معاوضہ لے کر یا خیر سگالی کے طور پر ان کو رہا کر دیا جائے۔ نمبر 2، غلاموں کے حقوق مقرر کیے تھے۔ نمبر 3، مختلف کوتاہیوں اور غلطیوں کے جرمانے پر کفارے کی صورت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ غلام آزاد کریں، اور ان کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی، اور یوں آہستہ آہستہ غلاموں کی تعداد کم ہوتی گئی۔ نمبر 4، غلاموں کو روزی کمانے کا حق دیا گیا، اور یہ حق بھی تسلیم کیا گیا کہ اس کمائی سے اپنی آزادی خرید سکتے تھے۔ نمبر 5، اسلام نے ایک طرف تو غلامی کے خاتمے کے کئی اقدامات کیے، دوسری طرف غلاموں کو معاشرے میں عزت و شرف بخشا جو انسان ہونے کی وجہ سے ان کا حق تھا۔ اسی طرح اسلام نے انسانی معاشرے سے رنگ و نسب کی بنیاد پر تقسیم و تفریق کو ختم کیا۔ آج کے معاشرے ماضی کی نسبت ترقی یافتہ ضرور ہے، لیکن ان میں رنگ و نسل کی تمیز ختم نہیں ہوئی۔ دنیا میں جمہوریت، مساوات اور انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار امریکی معاشرے میں گورے اور کالے کی تفریق اب بھی باقی ہے۔ امریکہ کے سیاہ فام لوگ اپنے حقوق کے لیے بہت عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ حال ہی میں انہوں نے اپنی مشکلات کا حل اسلام میں ڈھونڈا، لیکن ان کے ساتھ ناانصافی اتنی زیادہ ہوئی کہ گوروں سے نفرت ختم نہ ہو سکی۔ ان سیاہ فام مسلمانوں نے جب امریکہ سے باہر مسلمان ملکوں کا سفر کیا تو انہیں انسانی مساوات نظر آئی۔ انہیں پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ گوروں اور کالوں میں برابری ممکن ہے۔ امریکی سیاہ فام مسلمانوں
کے ایک رہنما میلکم ایکس نے 1926 میں فریضہ حج کے لیے حجاز کا سفر کیا۔ یہاں وہ قدم قدم پر حیران ہوا۔ کالے اور گورے ایک دوسرے سے کندھا ملائے اللہ کے نمبر 318 حضور حاضری دے رہے ہیں۔ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، یہاں لاکھوں کی تعداد میں حاجی تھے جو دنیا کے ہر کونے سے آئے ہوئے تھے اور ہر رنگ کے تھے، نیلی آنکھوں والے، سفید فام لوگوں سے لے کر افریقہ کے سیاہ فام انسانوں تک، لیکن ہم سب ایک ہی عبادت میں مشغول تھے۔ ہم لوگ وحدت اخوت کا ایسا مظاہرہ تھے کہ امریکہ میں میری زندگی کے جو تجربات رہے ہیں انہی بنا پر میں کبھی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ گوروں اور کالوں کے درمیان ایسا اتحاد ممکن بھی ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کا شعور۔ اسلام نے لوگوں کو ان کے حقوق کا شعور دیا، انہیں یہ شعور دیا کہ وہ بادشاہوں اور بااثر لوگوں کے غلام نہیں بلکہ حکمران تو ان کے خادم اور نمائندے ہوتے ہیں۔ اس احساس اور شعور نے بڑا اثر دکھایا ہے۔ جب معاشرتی زندگی میں لوگوں کا شعور بیدار ہو جائے، انہیں اپنی حیثیت و حقوق کا احساس ہو جائے تو پوری معاشرتی زندگی کا ارتقاء شروع ہو جاتا ہے۔ اسی احساس کے پیش نظر مصر کے گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہو کر اس سوال کا جواب دینا پڑا کہ ان کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے بیٹے کو کیوں پیٹا تھا، تو اس نے عوام میں اعتماد اور جرأت کا احساس پیدا ہوا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ نے بنیادی انسانی حقوق کے سنہرے اصول بیان فرمائے، انسان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی بیت اللہ کی طرح قابل احترام بنا دیا، اور مظلوم طبقوں، غلاموں اور عورتوں کے حقوق بیان فرمائے اور سود کی صورت میں انسانوں کے معاشی استحصال کو حرام قرار دیا۔ معاشی استحصال کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام۔ اسلام سے پہلے دنیا میں جاگیرانہ نظام تھا، محنت کش طبقہ ضروریات زندگی سے بھی محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس مظلوم طبقے نے مسلمان خواتین کو خوش آمدید کہا، کیونکہ وہ انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ اسلام نے معاشی نظام کی اساس بھی جذبہ اثار پر ہے اور نہ کہ مفاد پرستی، جیسا کہ اللہ کے اہل ایمان کا وصف بیان فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ اپنی ذات اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحۃ، دنیا ایک دوسرے سے خیر خواہی کا نام ہے، اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ صفحہ نمبر 319۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایوں سے حسن سلوک اور انفاق فی سبیل اللہ کے ایک مسلسل اور دائمی عمل نے ایک ایسا معاشرتی نظام پیدا کر دیا جس میں دنیا والوں میں ایسی روح پیدا کر دی جس سے دنیا اس سے قبل آگاہ نہ تھی۔ اسلام نے استحصالی نظام کو ختم کر کے عدل و انصاف کی بنیاد پر اقتصادی نظام کو عمارت کھڑی کی۔ اسلام نے تمام انسانوں کو مجموعی طور پر خدا کی پیدا کردہ اشیاء سے حق انتفاع کا مستوجب ٹھہرایا ہے۔ صرف بادشاہوں، حاکموں، زمینداروں اور سرمایہ داروں کے مخصوص طبقوں کو زمین کا مالک نہیں بنایا۔ ارشاد الہی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمام چیزوں جو زمین میں ہیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ تمدنی ترقی۔ مسلمانوں نے کامل منصوبہ بندی کے تحت بے شمار نئے شہر آباد کیے جو اپنے زمانے کی بہترین سہولتوں سے آراستہ تھے۔ کھلی سڑکیں، رات کو روشنی کا بندوبست، عوامی غسل خانے اور صاف ستھرے اور کشادہ مکانات، خوبصورت عبادت گاہیں اور غرض یہ کہ زندگی کی ہر سہولیات موجود تھیں۔ جس وقت اسلامی دنیا کا تمدن اپنے عروج پر تھا، لندن، پیرس کی گلیاں غلاظت اور کچرے سے بھری پڑی تھیں، اور 800 سال بعد جب تک اس میں کوئی روشنی کا لیمپ وغیرہ نصب نہیں ہوا تھا۔ اسلامی فن تعمیر۔ مسلمانوں نے فن تعمیر میں بھی بڑی ترقی کی، جس کی نمایاں خصوصیات محراب، گنبد، مینار، حوض، وسیع صحن، جالیاں اور حسین نقش و نگار ہیں۔ مسلمانوں نے قدیم تہذیبوں سے اچھے اجزاء لے کر اپنی ذہانت اور علم کی بدولت ایک منفرد فن تعمیر کی بنیاد رکھی جو خوبصورتی اور اعلیٰ مہارت کا نمونہ تھا۔ اسلامی تعمیر کے بعد نمونوں میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد قرطبہ، جامع ازہر اور ہندوستان کا تاج محل شامل ہیں، جو اپنی دل آویزی اور پائیداری کے لحاظ سے بھی عالمی شہرت کی عمارتوں میں شامل ہوتے ہیں۔
مشہور عالم دین مولانا ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں، آج دنیا میں جتنے بھی بلند انسانی اقتدار، لطیف و نازک احساسات، بہترین و بلند اخلاقی تعلیمات، صحیح و نفع بخش علوم یا باطل سے ٹکرانے کے عزم پائے جاتے ہیں، ان تمام کی تاریخ کا سلسلہ وحی آسمانی، انبیاء کی تعلیمات، ان کی دعوت و تبلیغ، ان کے مجاہدات اور ان کے خلوص اصحاب رضی اللہ عنہ اور متبعین پر ہی ختم ہوتا ہے۔ دنیا ازل سے ابد تک ان کے دسترخوانوں کی ریزہ چینی پر مجبور رہی ہے، انہی کی پھیلائی ہوئی روشنی میں قدم بڑھاتی ہے اور انہی کی تعمیر کی ہوئی محکم عمارت کے سایہ میں سر چھپاتی اور زندگی گزارتی رہی ہے اور رہے گی۔ ان مقدس نفوس پر ہزاروں بار درود و سلام۔ صفحہ نمبر 320 عورتوں کے حقوق۔ اسلام سے قبل عورت کو برائی کی جڑ سمجھا جاتا تھا، اسے قانون اور معاشرے کی نظر میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا، حتیٰ کہ اکثر علاقوں اور قوموں میں لڑکی کی پیدائش کو شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا اور بعض اس سے منحوس خیال رکھتے تھے، اس کے پیدا ہوتے ہی اس کو دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے بتایا کہ شریعت اور قانون کی نظر میں مرد اور عورت برابر ہیں اور ان کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں۔ اسلام نے نکاح اور طلاق کے قانون مقرر کیے اور جہاں جہاں عورت کے ساتھ زیادتی تھی ان کی تلافی کی، عورت کو خاوند سے علیحدگی کا حق دیا، جائیداد میں حصہ مقرر کیا، عورت سے اچھے سلوک کا حکم دیا، اس طرح عورتوں کو معاشرے میں اس کا مقام ملا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب اسلامیات لازمی برائے ڈگری کلاسز سال سوم یعنی 3rd ایئر اپنے اختتام کو پہنچی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔